بہت سارے ریلیجن کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا، ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے ایک دوسرے کی. میں وہ اقبال کا جو شعر ہے نا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، یہ ہمارے مذہب کی ایجوکیشن ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، عملات بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ارے شمشیر ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یہ اگر نہ حق کے لیے یہ سہارا لیا جائے اور علم بلند کیا جائے. اللہ کے نبی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیس بی اپان ہم گھر سے نکلے. یہ میں ایک پیغام چودھری اکرم صاحب نے بڑا خصوصاً مجھے اشارہ دیا. مسجد نبوی جانے کی غرض سے تو دیوار کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بیٹھے تھے جو قید ہو کر آئے. ان میں ایک نوجوان لڑکی تھی. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان بچی کو اپنے پاس بلایا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مبارک کندھوں پہ جو چادر تھی نا، جس کا ذکر علیہ السلام جانتے ہیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ چادر اتاری اور اس بیٹی کے سر پہ دے دی. ایک صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اے محمد، اپنی معلومات کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بڑی مقدس اور بابرکت چادر ہے، ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بہویں اس کے سائے کو ترستی ہیں، لیکن یہ تو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتی، یہ مسلم نہیں ہے. پھر اس عمل کی وجہ کیا؟ یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج تک یہ ہمارے لیے ایجوکیشن کی صورت میں مستند ہو جاتا. تو اللہ کے نبی نے خوش ہوئے اس سوال پہ. جناب محمد فرماتے ہیں کہ میں یہی بتانے کے لیے دنیا میں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ بیٹی بیٹی ہے، خواہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو. اور پھر اختتامی جملہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، بیٹی مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ تو وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی، نام سنا تھا، جب آپ کی تعظیم رسپیکٹ کی تو مجھے پتہ چل گیا آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، پروفٹ. تو آپ نے فرمایا میں رحمت عالم ہوں، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. کہنے لگی، اتنی دور ماں باپ سے الگ تھلگ اور کیا خواہش ہوگی، مجھے آپ واپس بھیج دیں، مجھے آزاد کر دیں. آپ نے فرمایا میں ابھی بھیج دیتا ہوں. اب اس میں ایک بڑا خاص پیغام یہ ہے، اسلام کا یہ جو، میں شکاگو میں ایک بہت بڑا جلوس تھا، انڈیا میں کسی نے کوئی ایسا معاملہ انفرادی طور پہ کیا تو اس میں سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، کرسچن بھی تھے، مسلم بھی تھے. ہمارے علماء، خطباء، اسکالرز اللہ کے نبی کی، اسلام کی، مذہب کی ایجوکیشن پہ، اس کی عظمت پہ، شان پہ گفتگو کر رہے تھے. میں نے کہا یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کلیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کسی غیر مسلم سے جب ٹاک کریں گے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، دو ایسے میرے نمائندے، ایسے میرے ترجمان، میرے صحابی جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ سامنے آ جائے. آئے، آپ نے فرمایا جاؤ ان کو چھوڑ کے آؤ. اب جب چھوڑنے جا رہے تھے، گھر پہنچی. اب اس کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز، ریلیٹیو، اکناف و اطراف کے گرد و پیش کے لوگ آئے. کہنے لگے کہ خاکم بدانوس محمد کو، مسلمانوں کے نبی کو کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، تم تو اس کی قید سے چھوٹ کے آئی ہو، تم بتاؤ تم نے اس کو کیسا پایا؟ تو کہنے لگی، اگر دنیا بھی بہتر چاہتے ہو اور آخرت بھی بہتر چاہتے ہو تو اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. کہنے لگے تم پہ بھی شاید جادو اثر کر گیا ہے. اس نے ایک جملہ بولا، اس پہ میں اختتام کرتا ہوں. اس نے کہا، کسی جادو نے میری ذات پہ اثر نہیں کیا، بلکہ میں آتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ میری عزت، میری رسپیکٹ ماں باپ کے سین میں، ماں باپ میں، برادری میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی محمد کے ٹرینڈ اور تربیت یافتہ غیر شادی شدہ نوجوانوں میں آتے ہوئے محفوظ تھی. یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کی ایجوکیشن. اللہ پاک ہمیں انسانی ویلیوز اور ایجوکیشن جو مذہب کے مطابق ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی سمجھ ملے. Don't forget to like, comment and subscribe.